حدیث مرسلہ ہو جا، خدا کا ترجمہ ہو جا، تیری فطرت ہے افلاکی سراپا آسماں ہو جا۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ پچھلے دنوں ثنا خاں کی شادی ہوئی، شادی بھی عالم دین سے ہوئی۔ یہ اتنا شاندار فیصلہ تھا، اتنا عمدہ فیصلہ تھا کہ مجھے بے انتہا خوشی ہوئی۔ اس خوشی کی کئی وجہیں ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ ثنا خان اس دنیا سے نکل کے آئی جہاں سے ایمان بچا کر واپس آنا محال ہے، اور اس پر میں کافی کچھ پہلے بول چکا ہوں۔ ایک ایسی دنیا جہاں نیکی کا کوئی گزر بسر نہ ہو، جہاں ایمان نام کا کوئی وجود نہ ہو، وہاں جانا اور وہاں سے صحیح سلامت واپس آ جانا، یہ اللہ تعالیٰ کا خصوصی کرم ہے۔ ضرور ثنا خان نے کوئی ایسی نیکی کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ سے اس دنیا سے نکالا اور اس دلدل سے باہر نکالا۔ پھر اللہ کا مزید کرم یہ ہوا کہ ایک عالم دین اس کو شوہر کے طور پہ عطا کیا۔ یہ دونوں نعمتیں ایسی ہیں اور اتنی عظیم ہیں کہ ان پر اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم۔ شادی ہوئی، عالم دین سے شادی ہوئی، عالم دین سے شادی، وہ بھی ایسی خاتون جس کا تعلق خالص دنیا سے رہا ہو، جس کے پاس پیسے بھی خوب ہوں، دولت کی ریل پیل ہو، اور وہ عالم دین کو اپنے شوہر کے طور پر چن لے، تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ اللہ کی توفیق سے ہی ہوا ہے۔ خوشی کی بات یہ بھی تھی کہ شادی کے موقع پر انتہائی سادگی برتی گئی۔ مسجد میں نکاح ہوا، جمعہ کے دن نکاح ہوا، نکاح پڑھانے والے خود بزرگ تھے، نکاح میں جو لوگ موجود تھے ان میں بڑی شخصیات تھیں، اچھے لوگ تھے، اللہ والے تھے۔ تو کل ملا کر ثنا خاں کی توبہ سے لے کر شادی تک کا جو مرحلہ ہے بہت شاندار رہا ہے۔ ثنا خاں کے جذبات ہم نے پڑھے ہیں اور میں نے ایک ویڈیو میں ان جذبات کو مکمل بیان کیا تھا۔ ثنا خاں کا وہ خط بھی آپ کے سامنے آ چکا ہے جو ایک صفحے پر مشتمل تھا اور دینی جذبات و حمیت سے لبریز تھا۔ میں بہت مبارکباد دیتا ہوں ثنا خاں کو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خراب دنیا سے نکالا اور اچھی دنیا میں داخل کیا۔ چونکہ سارے مسلمان مرد ہو یا عورت آپس میں بھائی بہن ہیں، بھائی بہن کا رشتہ ہے، اور ایمان کا رشتہ قائم ہے ہر مسلمان کا ایک دوسرے سے۔ اس لیے میں یہ مناسب سمجھتا ہوں کہ اپنی بہن کو مشورہ دوں کہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو جہنم سے نکالا ہے تو آپ خدا کے واسطے اللہ کا شکر ادا کیجیے۔ یقیناً آپ اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں گی بلا شبہ، لیکن جو کچھ دیکھنے میں آ رہا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے سے وہ مناسب نہیں معلوم ہوتا ہے، کہیں سے کہیں تک درست نہیں ہے۔ میرے پاس بعض احباب نے میسج بھیجے، کہا دیکھیے مولانا یہ ثنا خاں کا سوشل میڈیا اکاؤنٹ ہے اور ذاتی اکاؤنٹ ہے، اس پہ اتنے فوٹو ہیں، تازہ فوٹو ڈل رہے ہیں۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ عورت پردے کی چیز ہے، عورت کو اللہ تعالیٰ نے خزانہ بنا کے رکھا ہے، اور خزانہ بھی ایسا جو کسی کو دکھایا نہ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے خواتین کو خزانہ بنایا ہے، اور خزانہ چھپایا جاتا ہے، دکھایا نہیں جاتا۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام میں پردے کی بڑی اہمیت رکھی گئی ہے۔ اور پردہ صرف یہی نہیں ہے کہ جسم کے کچھ حصے کو ڈھک لیا اور چہرہ کھول لیا، بلکہ پردے میں یہ بھی داخل ہے کہ چہرے کو چھپا لیا جائے۔ ایک عورت کا پورا جسم مکمل محفوظ ہونا چاہیے اور کسی غیر مرد کی نگاہ اس پر نہیں پڑنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے نان و نفقہ اسی لیے مردوں کے ذمے رکھا ہے، عورتوں کے ذمے نہیں ہے۔ جب نکاح ہوتا ہے تو آپ نے سنا ہوگا قاضی نکاح کہتا ہے
کہ علاوہ نان و نفقہ کے اتنا مہر آپ پہ واجب ہے، تو مہر بھی شوہر پہ واجب ہوتا ہے، نان و نفقہ بھی شوہر پہ واجب ہوتا ہے، مکان بھی شوہر پہ واجب ہوتا ہے۔ تو مہر، مکان اور نان و نفقہ، یہ تینوں چیزیں مرد پہ لازم ہوتی ہیں، شوہر پہ لازم ہوتی ہیں۔ کمانے کی ذمہ داری عورتوں پہ نہیں ہے، مرد پہ ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، کہ دنیا سب کے سب فائدہ اٹھانے کی چیز ہے، اور دنیا کی تمام بہترین چیزوں میں سب سے اچھی چیز المرأۃ الصالحہ، نیک عورت ہے۔ اور نیک عورت کسے کہتے ہیں؟ احادیث میں باقاعدہ اس سلسلے کی تفصیل بھی آئی ہے کہ جب شوہر اس سے کوئی بات کہے تو فوراً اطاعت کر لے، جب شوہر گھر سے باہر چلا جائے تو بیوی اس کے گھر کی نگرانی کرے، دیکھ بھال کرے۔ کمانے کی ذمہ داری عورتوں پہ نہیں ڈالی گئی، کیونکہ یہ پردے کی چیز ہے، پردے میں رہے گی۔ فوٹو ویسے بھی جائز نہیں ہے۔ آپ دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ پڑھ لیجئے اور ان تمام اداروں کا فتویٰ پڑھ لیجئے جو دارالعلوم دیوبند کو مانتے ہیں، سب نے لکھا ہے کہ فوٹو جائز ہی نہیں ہے، کوئی شکل نہیں ہے جائز ہونے کی۔ تمام اداروں نے لکھا ہے، تمام دارالفتاؤں نے لکھا ہے کہ جاندار کا فوٹو کھنچوانا جائز نہیں ہے۔ ظاہر ہے جب آپ ایک پرندے کا فوٹو نہیں کھینچ سکتے، جائز نہیں ہے، جب آپ ایک مکھی کا فوٹو نہیں کھینچ سکتے تو انسان کا فوٹو کیسے کھینچ سکتے ہیں؟ لہذا ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ فوٹو بالکل نہ آتا، لیکن مسلسل دیکھ رہا ہوں کہ فوٹو آ رہا ہے، یہ مناسب عمل نہیں۔ میں آپ کو اللہ اس کے رسول کا واسطہ دے کے کہتا ہوں کہ خدا کے لیے ایسا نہ کیجیے۔ آپ نے توبہ کیا ہے، آپ گناہوں سے نکلی ہیں، آپ معصیت سے باہر آئی ہیں، تو آپ ایسا کام نہ کیجیے جو اسلامی تعلیمات کے خلاف ہو اور جس کی وجہ سے ہمارا مذہب بدنام ہوتا ہو۔ پھر یہ بھی سوچئے کہ آپ ایک عالم دین کی بیوی ہیں، اور عالم دین کا مقام آپ کو معلوم ہی ہے، ان العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں۔ علماء کو نمونہ بننا پڑتا ہے، تو علماء صرف اپنی حد تک نمونہ نہیں ہوتے بلکہ تمام چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ علماء کے بچے کیسے ہیں، علماء کے اہل و عیال کیسے ہیں، ان کی زندگی کیسے گزرتی ہے، ان کے یہاں کا رہن سہن کیسا ہے، یہ تمام چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ جس طریقے سے عالم دین کا ایک بڑا مقام ہے، اسی طرح عالم دین کے گھر والوں کا بھی بڑا مقام ہے۔ اللہ کے انعامات کو سوچیں، اپنے توبہ کا خیال کریں، آپ ان کا لحاظ کرتے ہوئے اس طرح کے کاموں سے باز آ جائیں۔ جب نکاح کا فوٹو عام ہوا تھا اور اس پر لوگوں نے الٹے سیدھے تبصرے کیے، منفی باتیں آئیں یا خوب زور چلا، خوب چرچا ہوا، اس وقت مولانا کلیم صدیقی صاحب کا ایک آڈیو گشت میں آیا جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس شادی میں کیمرے کا بالکل استعمال نہیں تھا، اور فوٹو کسی انجان آدمی نے کھینچا ہے اور اس نے عام کر دیا ہے، اور اس فوٹو کے عام ہونے سے ثنا خاں بے انتہا تکلیف میں ہے، میاں بیوی بہت زیادہ رنج میں ہیں۔ خدا کے واسطے فوٹو کو آگے نہ بڑھائیں، شیئر نہ کریں، اس سے میاں بیوی کو بڑی تکلیف ہے، بڑا صدمہ ہے۔ مجھے بھی بڑا احساس ہوا تھا کہ مولانا کلیم صدیقی صاحب کو یہ اعلان کرنا پڑا کہ فوٹو کیوں آگے بڑھایا جا رہا ہے، لیکن جب فوٹو آپ ہی کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے عام ہونے لگے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مولانا کلیم صدیقی صاحب نے جو کہا تھا وہ غلط کہا تھا، اور اس سے ان کی شخصیت مجروح ہوتی ہے، متاثر ہوتی ہے۔ کم از کم ایک نیک عالم دین کی اپیل کا خود ہی خیال کر لیں۔ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے سے بڑا کام لے گا اور خواتین کی بڑی اصلاح ہوگی، لیکن اس کے لیے شرط ہے کہ آپ جس طریقے سے اور نیکیوں میں لگی ہوئی ہیں ان برائیوں سے یہ باز آ جائیں، تاکہ روحانیت میں مسلسل اضافہ ہوتا چلا جائے، کیونکہ جب عورت نیک ہوتی ہے تو اس کی نسل بھی نیک ہوتی ہے، عورت میں بگاڑ آتا ہے تو اس کی نسل میں بگاڑ آتا ہے۔ میری مخلصانہ درخواست ہے کہ خدا کے لیے اپنے فوٹو کو عام نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی شادی کو بابرکت بنائے اور امت میں انقلاب کا ایک بڑا ذریعہ بنائے اور خواتین کی اصلاح کا ایک ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔